جنہیں کہا ناک ہی خراب ہو انہیں کیا آنا ہے؟ تو عائشہ صدیق فرماتے ہیں بالغ العلا بکمالہ، حضور بلندی کو پہنچے، معراج ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا، تو کیا پہلے کوئی کمی تھی؟ کہا سوچ بھی نہیں سکتے، کمی کا وہاں تصور بھی نہیں، کمی کا بولا کریں یہاں جو نہیں بولتا تو اس نے وہ بجا آ گیا تو پھر خسروں کی طرح ہاتھ ہی مارنے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، خطیب صاحب سے بلواتے رہتے ہیں، خود سمم بکمن امی والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، حاضر بنانا چاہیے، ساتھ اپنی حاضری زبان سے بھی لگنی چاہیے، اور آگے ادھر بیٹھ رہا تھا بعد میں فلاں نے یہ کہہ دیا، دوسرے سوئے ہوئے تھے جب بیان ہو رہا تھا، کیوں نہیں دھیان سے سنتے؟ پھر روتے ہو، پھر ایمان جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کون سا جانور آتا ہے تو آگے وہ باغ ہی خراب کر کے چلا جاتا ہے۔ جب باغی جو باغ میں رہنے والے سست ہوں گے تو خنزیر ہی لے کے جائیں گے نا، ان کو غفلت کریں گے، اڑا کے لے جائیں گے۔ اب بیدار رہا کریں، علماء کو دھیان سے سنا کریں، جو علماء بات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے سنا کریں، آپ کے ایمان کے محافظ ہیں یہ، چاہتے ہیں ساتھ بولا کریں، سمجھ آئے۔ اب کسی کو تکلیف ہے اعلیٰ حضرت سے، جسے ایسے ہی ہے نا، اعلیٰ حضرت سے نہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات سے تکلیف نہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے تکلیف ہے، تو تعلیمات تو اعلیٰ حضرت کی حضور کی تعلیمات ہیں، تو اعلیٰ حضرت سے جو چڑھتا ہے نا وہ دین سے چڑھتا ہے، وہ پوری سنیت سے چڑھتا ہے، پیچھے بزرگوں سے چڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سوچ ہے، کیا ہے؟ سوچ ہے، فکر ہے، وہ فکر جو فکر رسول اللہ نے دی تھی، اعلیٰ حضرت وہی فکر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کتنی یہ بات ہو رہی نا، شاہ کسی کو مجدد پاک سے تکلیف ہوگی، شیخ احمد فروخی سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تکلیف ہوگی ان سے، تو یہ تو شیخ سعدی ہیں، کہاں غوث پاک کا زمانہ، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ہے، اور پھر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علی رحمہ کے آپ خلیفہ ہیں، ان کے بعد آپ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، حضور بلندی کو پہنچے تو اپنے کمال سے پہنچے ہیں۔ کس سے پہنچے ہیں؟ کمال سے پہنچے ہیں، نہیں کہ پہلے کوئی ایسا مسئلہ تھا تو پھر کمال دیا، کہاں پہلے ہی کمال ہے، بلکہ حضور کی ذات ہے ہی کامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہی کامل، جو حضور سے لگا ہے وہ بھی خوبصورت ہو گیا ہے، وہ بھی حسین ہو گیا ہے، تو کہا بلندی کو پہنچے، کشف الدجا بجمالہ، کفر کی تاریکیاں جمال مصطفیٰ سے چھٹ گئیں، کفر کی تاریکیاں کس سے چھٹیں؟ تاریکیاں کس سے چھٹیں؟ بجمالہ، انہیں آج تکلیف ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا میں اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، اللہ اس کے رسول فرما رہے ہیں، اور اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، شیخ سعدی بھی ترجمانی کر رہے ہیں، تم کہتے ہو حضور نے کچھ نہیں کیا، چلو شیخ سعدی مانتے ہو جمال مصطفیٰ سے طریقیاں چھٹ گئی ہیں، یہ حضور کا جمال ہی ایسا جمال ہے، کفر کے تالے توڑ کے رکھ دی ہیں، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، اعلیٰ حضرت بولے ہیں، شیخ سعدی کب کے بول کے گئے، کشف الدجا، اسے یہ وہ بھی پڑھتے ہیں جو رابطیوں کی جولی میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں جو خارجیوں کی جولی میں بیٹھتے ہیں، کہا کتنی دیر پروٹوکول دو گے، شہرت منصب پیسہ کتنی دیر، پھر قبر میں اندیر، وہ بھی نہیں زیادہ دیر، اس کی فکر کرو، میں جمال مصطفیٰ سے طریقیاں چھٹ گئیں، حسن جمیع خصالی، حضور کی ساری خصلتیں حسین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصلتیں، حضور کی ساری خوبیاں حسین ہیں، صلو علیہ، بولو۔ ایک جگہ میں موجود تھا تو کہتا درود پڑھو، کیا کرو؟ اور صلو علیہ، میں نے کہا یہ درود نہیں ہے، لیکن ایسی تربیت وہی لیتے ہیں جن کے اندر بھی کلیئر ہوتے ہیں، مگر نہ آج کل تو جسے منہ دھونے کا پتہ نہیں وہ بھی علماء سے الجھ جاتا، یہ درود ہے صلو علیہ، لوگوں کو کہتے ہو درود پڑھو، عجیب بات ہے، صلو درود ہے، یہ علامہ مدثر ویسے صاحب موجود ہیں، انہیں پوچھو
یہ جمع حاضر، یہ جو طلبہ پڑھتی ہیں انہیں پوچھو یہ جمع مذکر حاضر ہے اور فعل امر حاضر معلوم ہے. تو صلی سے صلو، درود پڑھو، تو یہ تھا صلو علیہ درود پڑھو. بیوقوف، یہ درود ہے. حضور نے فرمایا درود پڑھو، کیا کرو؟ صلو. ہاں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صلو، تو یہ بندہ حضور کی نقل کے لیے پڑھے، حضور نے پڑھا پھر پڑھے، اس کا لطف ہو رہا ہے. لیکن اسے درود تو نہ کہو کہ صلو علیہ درود، وہ بھی گئے صلو، وہ بھی گئے صلو، وہ درود کس نے پڑھا؟ اچھا میں کہوں صلو، تم درود بھیجو، آپ مجھے کہو صلو، تو پڑھا کس نے؟ آپ مجھے آرڈر کرو، میں آپ کو آرڈر کروں، لیکن بیوقوف کو آرڈر کون کرے؟ اسے کون سمجھائے؟ یعنی علماء جب تربیت کرتے ہیں تو علماء سے شکریہ ادا کرنے کے بجائے ایسے جاہل علماء کے خلاف ہو جاتی. تو تمہیں آتا تو کوئی بتاتا تو شکریہ ادا کرو کہ لوگوں کو کہتے ہو صلو علیہ درود پڑھو، اور لوگوں کو کہو حضور نے یہ جملہ دیا ہے تو برکت حاصل کرو اور صلو علیہ پڑھو. اور درود کیا ہے؟ میں اگر تشریح اس کی کروں، یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی میری تشریح مانے، اگر میں اس کی تشریح کروں جو میں سمجھاؤں تو اس کی یہ بھی شرح ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ جب شاہ سعدی رحمۃ اللہ کیا نا کہ آپ اپنی کمال کی وجہ سے بلندی کو پہنچے اور آپ کے جمال کی وجہ سے طریقیاں چھٹ گئیں، آپ کی ہر حسرت حسین ہے، تو چپ کر کے سارا کچھ تو کہہ دیا تھا. اب اگلا فقرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا اے سعدی کیوں نہیں کہتا کہ جو ایسے ہوں ان پہ درود پڑھو. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اور جن کی یہ شانیں ہیں ان پہ درود پڑھو. ایسے درود پڑھتے کوئی نہیں تو کہتے ہیں صلو علیہ درود پڑھو. حضور ہمارے صلو علیہ یعنی تم مجھ پہ درود بھیجو، مجھ پہ. اس لیے دونوں انداز ہونے چاہیے، صلو علیہ بھی کرو برکت ملے، ساتھ کہو صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، کہ جن کی ایسی شانیں ہیں ان پہ درود پڑھا جائے، انہیں دعائیں دی جائیں، ان کی تعظیم و توقیر میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے رحمت طلب کی جائے، یہ دعائیں کی جائیں. تو صلو علیہ کیا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان پر درود بھیجو، یعنی مجھ پر درود بھیجو. تو ہم اس پہ تو عمل ہی نہیں کرتے ہیں عمل. شعر بھی بن گیا، وہ پڑھ بھی لیا، برکت بھی مل گئی. سادہ آسا سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. سمجھ آئیے کہ نہیں اس بات کی؟ اس لیے یہ نہیں کہ میں کہوں کھانا کھاؤ آپ مجھے کہ آپ بھی کھاؤ، آپ بھی کھانا کھاؤ، کھانا کوئی بھی نہ کھائے. سمجھتے تو کھانا چھڑتا بھی کوئی نہیں، تھوڑی ہیں جو چھوڑتی ہیں. یہ کہوں کہ قرآن پاک پڑھو تو آپ مجھے کو پڑھو، تو پڑھنا کس لیے؟ وہی پڑھتے رہو، پڑھو پڑھو پڑھو. یہ آرڈر ہے، تم پڑھنا شروع کر دو. تم پڑھنا صلو علیہ پڑھو، ایسی ایسی بے درود پڑھنا شروع کر دو. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین یا خاتم النبیین یا رافع الرتب یا کاشف الکرب. ایسے صیغے بھی استعمال کرو تاکہ دور تک سنیے کے سینے روشن ہو جائیں، سینے ٹھنڈے ہو جائیں. ٹھیک ہے، سینے ٹھنڈے ہو جائیں اور خوشبو مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اللہ کا کرم اور نصیب ہو جائے. تو اللہ کا کرم ہو جائے، سنی کا سینہ عشق مصطفیٰ سے گرم ہو جائے. اس لیے یہ چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. آج کل ایسی اصلاح کریں تو لوگ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں. زیادہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں اور